نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قل ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون سبحان اللہ۔ قل پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دو ان مشرکوں سے، یہود و نصارہ سے آپ خطاب فرما دو بطور تنبیہ، تاکہ آپ کی تبلیغ تو کامل ہے ہی ہے، کامل اور ہو جائے، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن بطور تنبیہ آپ ارشاد فرما دو ان الذین، بے شک وہ لوگ، یفترون، جو افطرا باندھتے ہیں، علی اللہ الکذب، اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ کا، جو اللہ رب العزت کی ذات پر جھوٹ باندھتے ہیں، آپ پیارے حبیب فرما دو کیا وہ کامیابی کا ذریعہ سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں نا بھئی ہم، ان کا تصور یہ ہے، خیال یہ ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں یہ، اس سے ہم کامیاب ہو جائیں گے، تو پیارے حبیب آپ یہ ارشاد فرما دو لا یفلحون، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، ان کا بھلا نہ ہوگا، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کوئی بھی ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹا نبی کبھی کامیاب نہیں ہوتا، جیسا کہ مسیلمہ کذاب تھا بے ایمان، اور اس زمانے کا وہ دجال کانا قادیانی کا جو حال ہوا۔ اور یہ بھی خیال رہے اولاً تو جھوٹے نبی کے ہاتھ پر کوئی عجیب چیز صادر ہوتی ہی نہیں، اگر ہو بھی جائے نا تو اس کے دعوے کے خلاف ہوتی ہے، جو وہ دعویٰ کرتے ہیں اس کے خلاف ہوتی ہے، جس سے اس کا جھوٹا ہونا اور بھی واضح ہو جاتا ہے، اور بھی واضح ہو جاتا ہے۔ یا مختصراً بیان کروں، اس آیت کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ تم جھوٹے ہو اور جھوٹا کامیاب نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر میں سچا نہ ہوتا تو میں کامیاب نہ ہوتا، مگر میری کامیابی اور سچے معجزات تم دن رات دیکھ رہے ہو، یہ میرے سچے نبی ہونے کی دلیل ہے۔ پیارے حبیب آپ ارشاد فرما دو، لیکن تم جھوٹے ہو اور جھوٹا کبھی کامیاب نہیں۔ مال پر غرور کرتے ہیں تو پیارے حبیب یہ بھی فرما دو متاع فی الدنیا، یہ تو ایک متاع، کچھ برت لینا ہے، تھوڑا سا ہے، چند دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہی ہے دائمی، بس برت لو، اس دنیا کے اندر فائدہ اٹھانا جو اٹھا لو، بس مختصر سا وقت ہے۔ ثم الینا مرجعہم، پھر ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے، ہماری بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، ہماری طرف ہی لوٹ کر آنا ہے، اور جب ہماری طرف لوٹ کر آئیں گے ثم نذیقہم العذاب الشدید، جب ہماری بارگاہ میں پہنچیں گے، یہ لوٹ کر آئیں گے، پھر ہم انہیں چکھائیں گے کیا؟ عذاب، صرف عذاب نہ، فرما الشدید، سخت عذاب چلائیں گے، سخت عذاب چکھائیں گے انہیں، سخت عذاب، سخت سے سخت۔ اللہ اکبر۔
کتنا سخت خدا جانے، لوٹ کر تو اسی کی بارگاہ میں جانا ہے، پھر پتہ چلے گا۔ اس لیے میرے عاشقوں کے امام کہتے ہیں آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، آج لے ان کی پناہ، مان جا آج۔ پھر جب بارگاہ میں پیشی ہوگی پھر پتہ چلے گا، پھر ہم سخت عذاب چکھائیں گے۔ اچھا میں یہاں یہ بات بھی کرتا چلا جاؤں، یہاں لفظ ہے نذیقہم، ہم چکھائیں گے، یہاں یہ رب کائنات نے اپنی ذات کے لیے یہ فرمایا ہے، اور خود خالق کائنات نے خود اپنی ذات کے لیے یہ جمع کا صیغہ بولا۔ اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر خدا تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات کے لیے خود بھی واحد کا لفظ بولا ہے۔ یہ ذہن نشین رہے، خدا تبارک و تعالیٰ کے لیے ذات پاک کے لیے جمع غیب کا صیغہ ہو یا جمع حاضر کا صیغہ استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے، یہ علماء کرام نے گناہ لکھا ہے اور بے ادبی لکھی ہے۔ اس کی ذات کے لیے جمع کا صیغہ غیب کا ہو یا جمع کا صیغہ حاضر کا، یہ بے ادبی ہے، گناہ لکھا ہے علماء کرام نے۔ اس کی ذات کا ادب یہی ہے کہ اسے واحد سے ہی پکارا جائے، یہ ادب ہے۔ بعض حضرات بولتے ہیں نا، ہمیشہ آپ نے سنا ہے دوسرے بیلیوں سے کہ وہ جب بھی پکارتے ہیں تو خدا تبارک و تعالیٰ کو جمع کے صیغے سے کہتے ہیں۔ رب فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں، اور تصور وہ ادب کا لیتے ہیں۔ ادب یہ نہیں ہے، ادب یہ نہیں ہے۔ دیکھیے کہ پوری احادیث کے اندر کہیں بھی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دکھا دیں کہ رب کائنات نے رب کو جمع کے صیغے سے پکارا ہو۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ذات پاک کسی مقام پر دکھا دیں، کیا میرے کملی والے آقا کو رب کا ادب کا پتہ معاذ اللہ نہیں تھا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو رب کے ادب کا پتہ نہیں تھا؟ اور جتنا وہ جانتے ہیں، اور کون؟ ہم تو جتنا کچھ جانتے ہیں یہ ان کے طفیل ہی ہے۔ میں نے کل بات کی نا، ہم تو جو مانا رب کائنات کو، جو ہمارے آقا محبوب نے فرمایا، ہم نے تو وہ کچھ جانا اور وہی کچھ مانا۔ تو صحابہ کرام تو محبوب کی بارگاہ میں بیٹھ کر آقا کریم سے پڑھنے والے، وہ کتنا رب کا ادب جانتے ہوں گے، جانتے ہیں۔ اگر انہوں نے نہیں بولا تو پھر کیا آئی؟ آج کب نہ یہ زیادہ جاننے لگ گیا؟ نہیں، اس لیے علماء حق فرماتے ہیں ادب یہی ہے کہ مسلمان کے قول سے یہ بات جھلکتی نظر آئے کہ یہ واقعی خدا وحدہ لا شریک کا پوجنے والا ہے، اس کی بات سے توحید جھلکتی نظر آئے، اور یہی ادب ہے خدا تبارک و تعالی کا کہ اسے واحد کے صیغے سے پکارا جائے۔ یہ نذیقہم رب نے فرمایا ہے، ہمیں حکم نہیں دیا کہ تم بھی کہو۔ وہ خالق و مالک ہے، اور مالک اپنے لیے جو مرضی بولے۔ نبی دعا کرتا ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، نبی بول رہا ہے، ہمیں تو حکم نہیں نا۔ نبی کہہ رہا ہے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ہمیں تو حکم نہیں ہے نا نبی کے بارے میں ایسا کہنے کے لیے۔ کوئی اپنے لیے کوئی کہے تو کہہ سکتا ہے، اور خالق اپنے لیے جو لفظ استعمال کرے وہ خالق و مالک ہے، وہ بول سکتا ہے، ہمیں اجازت نہیں ہے۔ ہمارے لیے یہی حکم ہے اور ادب یہی ہے کہ اس خالق کے کائنات کو واحد کے صیغے سے پکارا جائے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید، پھر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب، بما کانوا یکفرون، یہ بدلہ اس کا جو انہوں نے کفر کیا۔ ایسے نہیں ہے کہ اس کے بلا وجہ ان کو یہ سزا،
سخت عذاب دیا جا رہا ہے۔ یہ سخت عذاب کیوں ہے؟ یہ اس کا بدلہ ہے جو انہوں نے کفر کیا ہے، خدا تبارک و تعالیٰ کی ذات پر افترا باندھتے تھے۔ اللہ رب العزت نبی پاک کی پکی سچی غلامی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔